إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے اور آپ کو اس اللہ کی بندگی سے جوڑنے میں لگائی، اور یہی دعائیں اور کوششیں کی کہ امت کی نجات ہو سکے، امت کامیاب ہو سکے، مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل کے، گناہوں اور معصیات سے اپنے آپ کو بچا کر کے جنت میں داخل ہو سکے۔ تو محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے توکل علی اللہ پر کچھ باتیں رکھی گئی کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ بھروسہ، امید، سہارا، کہ جس پر ہم یقین کر کے، مطمئن ہو کر کے، جس پہ ہم ٹیک لگائیں، آرام پائیں، مطمئن ہو جائے، تو وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ مومن کے ایمان کے تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرے، بلکہ جو ہے توکل کو اپنی زندگی میں لائے، بھروسے کو اپنی زندگی میں کامل کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہی کی بیوی ہاجر علیہ السلام کی زندگی سے دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے اور بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے۔ نہیں، جائز اسباب جو ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، اور ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے ایک مثال کے طور پر بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
بھروسہ جو اللہ کی ذات پر تھا، جو توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پانے کے لیے وہاں سے نکلے اور نکل کر کے جا کر کے جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جو ہے ٹوٹ پڑا ہے، دونوں طرف سے پھنس گئے، کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے کہ وہاں سے نکل سکیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے اتنی بڑی لشکر لے کر کے جو ہے فرعون جو ہے ان کی طرف دوڑ پڑا ہے۔ تو ایسے وقت میں قوم نے ایک بات کہا کہ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم جکڑ لیے جائیں گے، اب ہماری کوئی خیر ہی نہیں ہے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے یہ لشکر ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ پر بھروسہ اور یقین کا جو صحیح معنوں میں درجہ ہے، صحیح معنوں میں ایک مومن کو جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، آپ نے اس کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ نے بھروسہ کیا، اب بھروسہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے بھروسہ کیا ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، بلکہ ظاہری اسباب کے اختیار کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ موسیٰ اپنے عصا کو جو ہے اس سمندر میں رکھو، جب آپ نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا تو یہ سمندر جو پانی کی طرح تھا اس میں راستہ بن گیا اور آپ کی قوم وہاں سے بحفاظت باہر نکل گئی۔ سوچ کر کے دیکھیں کہ یہاں پر ظاہری اسباب کو اللہ نے جو اختیار کرنے کو کہا، جب بندہ اسے اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں اسی لاٹھی سے اسی سمندر میں پتھروں جیسی دیوار بنا کر کے انہیں راستہ پار کرواتا ہے، اور دوسری طرف وہیں پر اسی لاٹھی کے استعمال سے جہاں پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے 12 قبیلوں کے لیے، تو وہی لاٹھی جب پتھر پہ ماری جاتی ہے تو ایک پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، ظاہری جو اسباب جو شریعت نے کہے ہیں اس کو اختیار کرے، پھر اللہ کی ذات پر وہ بھروسے کو جو ہے مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں تب بھی مومن کا یقین ختم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل توکل آپ دیکھیں کہ جو ہے ہجرت کے موقع کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس میں غار ثور میں جب آپ نے جا کر کے پناہ لے لی اور ابو بکر نے دیکھا کہ دشمن دہانے پر کھڑا ہوا ہے، تو وہاں اگر وہ جھک بھی جاتے تو وہ پکڑ ہی لیے جاتے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے گھبراؤ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں، وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو۔ یہ کامل یقین، یہ ایمان، یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ آ جائیں، اللہ کی مدد پر یقین کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ دیکھیں توکل کی ایک بہت بڑی مثال، ایک تاریخی توکل کہ ایک جماعت نے جب اللہ رب العالمین کی ذات پر جو بھروسہ کیا، اس بھروسے کا نتیجہ انہیں کیا ملا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کر کے رہ گیا۔ غزوہ بدر جس میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، 313 317 کی بات آتی ہے، اور وہیں پر سامنے مقابلہ جس سے ہونا ہے مشرکین کی تعداد 1000 ہے، اور ظاہری کوئی اسباب بھی مسلمانوں کے پاس مکمل نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں، کسی کے پاس نیام ہے تو تلوار نہیں، تیر ہے تو مارنے کے لیے کمان نہیں، ایسے اسباب کے مکمل نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جب جتنے ظاہری اسباب اختیار کرنے تھے اس جنگ کے لیے اپنائے اور پھر آگے بڑھ پڑے اللہ پر توکل کر کے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پوری رات آپ رو رو کر کے اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض الفاظ یہاں بھی آئے کہ اللہ رب العالمین اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت کو تو نے کامیابی نہیں دی تو پھر اس روئے زمین پر کوئی تیرا جو ہے نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے صحابہ کو لے کر کے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا،
اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامیابی صرف وسائل پر بھی منحصر نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنگی اسلحہ ہوگا، جنگی سامان ہوں گے تبھی آپ جا کر کے جنگ اور کسی میدان کو فتح کر سکتے ہیں۔ نہیں، جتنے اسباب اختیار کریں اور ساتھ میں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے آسان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اللہ کی ذات پر جو یقین تھا، جو کامل بھروسہ تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم ایسا ایمان اپنے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران میں ذکر فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ کہنے لگے جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، دشمن اکٹھا ہو رہے ہیں تمہاری مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ایک جٹ ہو رہے ہیں اور تمہاری طاقت بڑی کمزور ہے، تو کہا کہ ان سے ڈرو، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس بات سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکل حالات مومن کو پریشان نہیں کرتے، مشکل حالات مومن کو اللہ پہ یقین کے جو ہے اعلیٰ پیمانے پر لے کر کے جائے اور اس کے دلوں میں ایمان کو اور مضبوط کریں۔ یہ ہے ایمان کی چاشنی اور ایمان کا اصل مزہ کہ سخت حالات، مشکل حالات اور پریشانی اور خوف کے معاملے میں بندہ بلبلائے نہیں، بندہ تڑپے نہیں، بلکہ وہاں اس کا ایمان اور مضبوط ہو کہ ارے یہی تو اصل امتحان ہے کہ جہاں مجھے جو ہے اللہ رب العالمین پھر اس کا نتیجہ میرے ہاتھوں میں دے گا۔ محترم بھائیوں، یہی کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی جو ہے جب آگ میں ڈالے گئے تب انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ وہی اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میری مدد فرمائے گا۔ تو ہماری زندگیوں میں جب کبھی ایسے حالات سے میں اور آپ دو چار ہوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی ایمان کے انہی کلمات کو دہراتے ہوئے اپنے ایمان میں وہ اضافہ فرمائیں، اپنے ایمان میں وہ تازگی جو ہے ہم لے کر کے آئیں۔ محترم بھائیوں، اسی طریقے سے آج اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے حالات میں جو ہمیں سبق جو حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ آج معمولی بیماری آ جاتی ہے، دل ہمارا گھبرا اڑتا ہے، کاروبار میں تھوڑا سا کیا پریشانی آ جائے، کچھ دن کاروبار ٹھنڈا چلنے لگے، مارکیٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے تو ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، یا اسی طریقے سے جاب وغیرہ کے معاملے آ جائیں تو ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے ڈگریوں سے اپنی جو ہے تعلیم اور جو ہے اپنی صلاحیتوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب انہیں جاب نہیں ملتا، جب انہیں ذرائع نہیں ملتے، جب انہیں جو ہے ماحول قبول نہیں کرتا، ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں کہ حالات کا دوش دیتے ہوئے، سارے لوگوں کو مجرم سمجھتے ہوئے غیر اور حرام ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کرنا، یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ سب چیزیں غلط ہیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ظاہری اسباب آپ اختیار بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں کوئی جاب اور کوئی جو ہے آپ کو ملازمت نہیں مل رہی۔ ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی حرام کی طرف آگے بڑھیں، کسی ایسے اسکیموں کی طرف آگے بڑھیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے راستے آسان کرے گا۔ یاد رکھیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کامیابی بھی اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اسباب ضرور اختیار کر لیں، لیکن دل کو سہارا اس اللہ کی ذات پر رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمیں جو ہے اس پریشانی اور تکلیف اور ان مسائل سے جو ہے ہمیں نکالے گا۔ محترم بھائیو، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہم ایسے دور میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جہاں انسان مادی ترقی کی بلندیوں پر ہے، بہت سارے اسباب وسائل اس کے ہاتھوں میں ہیں، اس کے جو ہے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، سینسر آ گئے ہیں، ہاں آپ صرف بولیں، سامنے کمانڈ دیں، وسائل اتنے آسان ہو گئے ہیں، ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دلوں میں سکون چھن گیا ہے، دلوں سے
سکون غارت ہو گیا ہے، ہر طرف بے چینی کا ماحول ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بیماریاں، قرض، خاندانی جھگڑے اور مستقبل کو لے کر کے ڈر خوف جو لوگوں کے اندر چھایا ہوا ہے، اس ماحول میں اسلام مجھے اور آپ کو ایک عظیم نسخہ عطا کرتا ہے، ایک عظیم نسخہ عطا کرتا ہے۔ حالات کے تھپیڑوں سے جب ہم تھک ہار کر کے آ کر کے بیٹھے تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ کامل سچا اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان پریشانیوں کے بعد کیسے آسانیاں لے کر کے آتا ہے، تمہاری ان پریشانیوں کے بادل کو چھٹا کر کے رحمت کی بارشیں تم پر کیسے جو ہے نچھاور کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں۔ محترم بھائی یاد رکھیں، رزق کے بارے میں صحیح عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کیا آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی سے خوفزدہ ہو کر کے حرام کاروبار کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، رشوت، سود، دھوکہ، جھوٹ کو اپنی مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں، کیا کریں گے، کیسے چل پائے گا، کیسے گزران ہو پائے گا۔ ایسے وقت میں حرام چیزوں کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ محترم بھائی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے رزق کا معاملہ، رزق کی تقسیم کا معاملہ آسمان پر اٹھا رکھا ہے، زمین پر رزق نہیں بانٹا جاتا، آسمان سے رزق تقسیم ہونا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، رزق بھی آسمان میں ہے، اور صبر اور اللہ کی ذات پر یقین کے بدلے میں ملنے والے جو اللہ کے وعدے ہیں وہ وعدے بھی آسمان میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا میں ظاہراً نظر نہیں آئیں گے لیکن اللہ نے اس رزق کی تقسیم کو اپنے پاس رکھا، جو وعدے اللہ نے کیے وہ وعدے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، حرام مال کبھی سکون نہیں دیتا، جبکہ حلال رزق اگرچہ کم ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت دیتا ہے۔ اس لیے حلال کی کوشش کریں، حلال کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائی ایک دوسرا مسئلہ معاشرے میں جو دیکھنے میں آتا ہے، بیماریاں آنے کے بعد انسان اللہ پہ توکل کے معاملے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ سے زیادہ دعاؤں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، دواؤں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ علاج ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، ظاہراً جو دوائیاں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین کم ہو جاتا ہے، اور دوسرے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اب دعا کچھ کام نہیں آنے والی، بس اللہ کی ذات پہ یقین کر کے خاموش بیٹھا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام نے درست نہیں کہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداؤوا عباد اللہ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے بندو علاج کرو، بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، ظاہری جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ لہٰذا علاج بھی کریں، دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، اور شفا کی امید اللہ رب العالمین سے رکھیں، کیونکہ دوا سبب ہے اور شفا دینے والا مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے۔ محترم بھائی ایک تیسری چیز جو سماج میں لوگوں جس کا جو ہے شکار ہے، قرض اور معاشی مشکلات۔ قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ آج ہر کسی کے ساتھ آپ بیٹھیں، 4 میں سے 3 اسی کے لیے 2-4 اسی جو ہے قرض میں مبتلا ہے، اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ قرض ختم نہیں ہو رہا ہے، قرض ہمارا جو ہے ادا نہیں ہو رہا ہے، قرض کے بڑے مسئلے ہیں اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، ختم ہونے کا کوئی معاملہ اور سلسلہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو محترم بھائی تو ایسے وقت میں یاد رکھیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، بلکہ اگر واقعی معنوں میں قرض کے بوجھ تلے میں اور آپ دب رہے ہیں تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کریں اور خوب محنت کریں۔ جس کاروبار میں آپ ہیں، جس جاب پہ آپ ہیں، جس میدان میں آپ ہیں، جہاں جو محنت کر سکتے ہیں اس حلال راستے پہ آپ خوب محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ دل لگا کر کے کام کریں۔ اور یاد رکھیں جب آپ توبہ و استغفار اور معافی مانگ کر کے محنت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے آسان کرے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ کر کے بڑے پریشان ہو کر کے بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض میرے سر بڑھتا جا رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کا معاملہ اچھوں کو بھی لائق ہو سکتا ہے اور کسی بھی زندگی کے موڑ پر کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنا، یہ معاملہ ان کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی، ایک بہترین دعا سکھائی۔ کہا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسی تعلیم نہ دوں، ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرض ہو تو وہ اللہ تمہاری طرف سے ادا کر دے، تمہاری طرف سے وہ ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ ہم اتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کے سارے حساب و کتاب ہمیں یاد ہیں، لیکن یہ معمولی سی دعا ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، اللہ سے یہ دعائیں کریں، پھر وہ قرض کے معاملے دیکھیں اللہ کیسے راستے آسان کرتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے۔ اے اللہ، حلال کے ذریعے سے حرام سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرض کے بوجھ تلے دب کر کے جو حلال کے لیے میں نے لیا حرام کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ تیرا حلال اتنا مجھے دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے، مجھے اپنے فضل سے سب سے بے نیاز کر دے کہ تیری ذات ہو اور تیرا کرم ہو، اس کے علاوہ کوئی چیزیں میرے لیے جو ہے حائل نہ ہو سکیں۔ یہ بہترین دعا ہے، اسے یاد کر لیں۔ جو قرض کے بوجھ تلے اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اس محفل میں یہاں پر آج مسجد میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے سر جتنے قرض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرما، ان کے لیے حلال اسباب اختیار کر اور ان کے قرضوں کی ادائیگی کے وسائل اللہ آسان کر دے، آمین۔ محترم بھائیوں، ایک چوتھی شکل جو اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ جس کا انسان بیمار ہوئے، وہ یہ کہ انسان توکل کرتا ہے، لیکن توکل کے معاملے میں ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ استخارہ بھی کرے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ہر کام قسمت کی طرف کوس دیتے ہیں۔ جو ہے تقدیر ہے، جو ہے تقدیر ہے، قسمت میں تھا ہو گیا، ایسا تھا ہو گیا، لکھا تھا رب نے ہو گیا۔ ہر چیز قسمت کو کوستے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کا معاملہ، اپنی طرف سے کیا سستی، کیا غلطی، کیا کوتاہی، کہاں پر جو ہے صحیح معنوں میں رہنمائی کا صحیح حاصل نہیں ہونا، اور کہاں پر کاہلی کا انسان شکار ہے، اپنی غلطیوں کو کہاں نہیں دیکھ پا رہا ہے، انسان اس کی طرح توجہ نہیں دیتا، بلکہ یہ کہنا آسان ہے اس کے لیے کہ جو ہے تقدیر میں تھا ہو گیا، قسمت میں تھا ہو گیا، لکھا تھا ہو گیا، مقدر ہے ہو گیا۔ محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں یہاں تقدیر کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہاں تقدیر اچھی بھی لکھی ہوئی ہے، تقدیر بری بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر تقدیر کے معاملے میں ہم اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھیں، بری تقدیر پر بھی ایمان رکھیں، اور یاد رکھیں اچھی تقدیر انسان کے صحیح معنوں میں کہ اٹھائے گئے صحیح اقدام کے نتیجے میں اسے حاصل ہوتی ہے، اور بری تقدیر کا انسان جب شکار ہوتا ہے تو اس میں دونوں معاملے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا سب سے پہلا یہ کہ انسان کی سستی، کاہلی، کوتاہی اور اس کی نافرمانیاں، اس کے گناہوں کی طرف آگے بڑھنا، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے بری تقدیر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کسی بھی معاملے میں مشورہ کرتا ہے۔ جو تجربے کار لوگ ہیں، میں کاروبار شروع کیا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میں لاس کی طرف جا رہا ہوں، تو دیکھیں کہ ویسا کاروبار کرنے والے جو کامیاب لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، ان سے جا کر کے ملیں، بیٹھیں، بات کریں کہ کیا معاملہ ہے، کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میں کہاں غلطی پر ہوں، یہ دیکھ کر کے اپنے کاروبار کو ٹالے کریں، اور اس کے بعد صحیح اقدام کو آگے بڑھائیں۔ اور پھر جب ایک مومن مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد استخارہ کرتا ہے۔
استخارہ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے استخارہ کرتا ہے۔ صحابہ نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم سورۃ الفاتحہ کی طرح دی، سورۃ الفاتحہ جیسے یاد کرواتے ایسے استخارہ کی دعا یاد کروائی۔ آج ہم میں سے اکثر کو استخارہ کی دعا یاد نہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ہم کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، فیصلے کر جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنے کھاندوں پر لے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے استخارہ کی تعلیم دی۔ اب استخارہ کریں۔ استخارہ ایک دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا ہے کہ آپ ایک پٹیشن اللہ کے سامنے ڈال رہے ہیں، اللہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اب اس کے لیے میری رہنمائی فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اب یہ ساری چیزیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس میں بتاؤں کہ استخارہ کیسے کریں، کدھر کریں، اتنا یاد رکھیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کرنا ہے، اور دعا میں اس جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دعا، اس کا نام ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو آپ اس کام کے اہل ہیں، آپ کے لیے وہ خیر ہے تو اللہ اس کے وسائل پیدا کرے گا، آپ اس کی طرف بڑھ جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ مطمئن کر دے گا، یا پھر آپ کو اس کام سے دور کر دے گا، یا کوئی ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ اس کام سے دور ہو جائیں۔ خواب آئے گا، فلاں ہوگا، دوسروں کو دکھایا، ہاتھ میں دکھے گا، یہ سب بدعات و خرافات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور دیکھیں محترم بھائیوں، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب انسان مشورہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے استخارہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج غلطی کیا کرتے ہیں، سٹارٹ کر کے دیکھ لیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ارادہ نہیں ہے، اس پر مجھے قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اور اس سے مجھے سیکھنا ہے، کمیوں کو دور کرنا ہے اور خصوصیات کو بڑھانا ہے۔ انسان یہ نہیں کرتا، پیسہ رکھا ہوا ہے، سوچتا ہے یہ بھی سٹارٹ اپ کر کے دیکھ لیں گے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ نہیں، پکا ارادہ کریں کہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کریں، ارادہ مضبوط کریں اور توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، پھر اللہ رب العالمین ہماری نیا کو پار لگائے گا، ہمارے معاملے آسان کرے گا۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ فیصلہ اور تدبیر اور مشورے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، توکل کے نام پر ایک سستی بھی ہمارے پاس ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ خوب دے گا، ایک دن دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اس کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے، اللہ ضرور آپ کو دے گا، خوب اللہ رب العالمین نوازے گا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن کیا صرف توکل کر کے انسان سست بیٹھا رہے اور بولے کہ اللہ مجھے دے گا تو کافی ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، سب کی زندگیوں کو آپ خلاصتاً پڑھ کر کے دیکھیں، سب نے محنت کی، سب نے محنت کی۔ ارے میرا اور آپ کا توکل ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انبیاء نے اللہ کی ذات پر کیا، جو صحابہ نے اللہ کی ذات پر کیا، جو اہل مومن جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جنہوں نے اللہ کی ذات پر کیا، ہمارا اس کا کچھ بھی حصہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اللہ پر توکل کیا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے محنتیں کی، بڑھائی کا کام کیا، لوہار کا کام کیا، انہوں نے محنت کی، کاشتکاری کی، کسان بنے، انہوں نے کھیتی باڑی کی، انہوں نے بکریاں چرائی۔ صحابہ اکرام نے محنتیں کی، صحابہ اکرام نے محنتیں کی۔ یہ محنت کرنے کے بعد انسان کو پھر جا کر کے اللہ پر بھروسے کے بعد اس کا صلہ ملے گا۔ صرف یہ کہے کہ انسان بیٹھ کر کے کہ میں 5 گھنٹے محنت کر لوں گا، اللہ مجھے خوب دے گا، جتنی میری ضروریات پوری ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، نہیں، آپ کو تھوڑا اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، 5 سے 10 گھنٹے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے کام کو بھی بڑھائیں، آپ کی محنت کو بھی بڑھائیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس محنت کا صلہ عطا کرے گا کہ بندہ حلال کے لیے کتنی جستجو کر رہا ہے، ارے میرا بندہ حلال کو پانے کے لیے کتنے پسینہ بہا رہا ہے اور مجھ سے کتنا امید رکھا ہوا ہے، تب جا کر کے اللہ نوازے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھیں اور مفت کی روٹی توڑیں اور کہیں کہ بس اسی میں سب کچھ چلتا چلا جائے، نہیں ہوگا۔ یہ آپ آج کے مہنگائی کے دور میں انسان کسی ایک سبب پر ٹک کر کے بیٹھے اور اللہ مجھے دے گا، نہیں، آج اس کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا زمانہ محنت کٹھن تھی اور اتنے ہی خرچ تھے کہ انسان آٹھانی کما لیتا، 1 روپیہ کما لیتا تو معاملہ اس کا گھر چل جاتا۔ لیکن آج دن بھر میں 1000 روپے بھی کمائے اس کے لیے کم پڑنے والے ہیں،
اس کے لیے کم پڑنے والے، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور وسائل بہت ہو گئے، اور انسان کی ایک نفسانی خواہشات کہ وہ پھر حلال کو چھوڑ کر کے حرام چیزیں کھانے پینے میں بھی لگ جاتا ہے اور ایکسٹرا زیادہ فضول خرچی میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو کم کر کے اللہ کی ذات پہ یقین کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ ایک اور چھٹی غلط فہمی یا غلطی جو انسان کرتا ہے، شرک اور غیر شرعی سہاروں کا انسان جو ہے محتاج بن جاتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ آج لوگ مشکلات میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ستارے دیکھنے والے ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں، نجومی، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں ہاتھ بتا کر کے کہانت بتانے کے لیے، یا طوطا وغیرہ سے جو ہے اپنی قسمت کھلوانے چلے جاتے ہیں، یا غیر شرعی تعویذ اور اسی طریقے سے ناریل، مرچی، نہ جانے کیا کیا پلیتے، سب اس پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں ہمارے کاروبار میں برکت لائیں گی، توغرے لا کر کے لگاتے ہیں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں؟ شریعت نے جس کو نہیں کہا، شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے، ان چیزوں پر انسان بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ اور بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک تو وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اور دوسرا اللہ کی ذات پہ یقین کے بجائے وہ جو ہے غیر شرعی اسباب پر جو ہے منحصر ہے۔ تو بتائیے کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہیں غیر شرعی اسباب پر، کہاں سے روزی میں خیر و برکت آئے گی؟ اسی لیے حلال راستوں کو اپنائیں، مردوں سے فریاد درسی کرنا، جا کر کے جو ہے ان کی قبروں پر نظر نیازیں کروانا، اور یہ سوچنا کہ ہم نے فلاں کر دیا، قربانی دے دی، یہ کر دی، وہ کر دی تو ہمارے لیے خیر و برکت آئے گی، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ اب دیکھیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ قربانی دینے کا جب معاملہ شریعت کے اعتبار سے آتا ہے تو ہزار بہانے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آگے چلے جائیں کہ جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قربانیاں دینے کے لیے لوگ نہ جانے کہاں سے پیسہ لا کر کے جوڑ کر کے ان کے نام پر قربانیاں کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن وہیں پر سنت رسول، سنت ابراہیم، شریعت کی تعلیم جو ہے سال میں ایک مرتبہ انہیں قربانی دینا ہے، اس کے لیے ہزاروں بہانے ان کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ سنتوں کو چھوڑ کر کے، بدعتوں کو، خرافات کو اپنا کر کے یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو ہے خیر و برکت آئے گی اور یہ جو ہے رزق میں بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ نہیں مطلب بھائی یاد رکھیں ایک ساتویں چیز، توکل کے ساتھ صبر بھی کرنا ضروری ہے۔ توکل کر کے یہ نہیں کہ آج توکل کیا کل صبح آنکھ کھولتی ہی میرے سامنے میرے توکل کا نتیجہ مل جائے گا، نہیں۔ توکل کر کے انسان کو صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان مع العسر یسرا، کہ توکل کے بغیر صبر مکمل نہیں ہے، اور صبر کے بغیر توکل کا نتیجہ مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میں اور آپ توکل کریں، صبر کریں، اور اس صبر کا صلہ جو ملتا ہے یہی توکل کا نتیجہ ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی جب آتی ہے، پریشانی جب آتی ہے تو پھر آسانی وہ ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اپنی زندگی میں چند عادتوں کو عام بنائیے کہ ہر دن کا آغاز فجر کی نماز سے میں اور آپ کریں، صبح شام کے اذکار کو ہم جو ہے پڑھیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بار بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھے۔ حلال کمائی پر قناعت کرنے کی کوشش کریں، حرام کی طرف آگے نہ بڑھیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اس سے حسن ظن رکھیں۔ یاد رکھیں اگر دل اللہ پر یقین سے بھر جائے تو غربت بھی انسان کا یقین نہیں توڑ سکتی، بیماری بھی ایمان کو نہیں ہلا سکتی، دشمن بھی مومن کو خوف زدہ نہیں کر سکتا، اور مشکلات بھی انسان کو مایوس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری امت مل کر کے آپ کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہی ہے، لیکن اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا کہ اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اور اگر پوری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کی ذات پر جو ہے توکل کریں، اسباب کو اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کو معمول بنائیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، حلال روزی اختیار کریں، صبر و شکر اپنائیں، اور اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھیں۔
ان ظن عبد بھی کہا کہ جو ہے کہ ان عبد ظن عبد بھی کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ کے ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائے گا. اسی لیے محترم بھائیوں آج ہماری امت مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے. کہیں جنگیں ہیں، کہیں ظلم ہیں، کہیں مہنگائی ہے، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں. تو ایسے وقت میں آپ دیکھیں کہیں خاندان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، رشتوں میں محبت اور الفت ختم ہو چکی ہے. تو ان تمام حالات میں ہمیں دو چیزیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک اللہ پر کامل یقین رکھیں، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، قرآن سے تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے. اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پریشانیاں مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اینٹیڈوٹ ہمیں دیا. ایک اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح اللہ نے سہارا نہیں پوری سیڑھی اور پوری رسی ہمیں دے دی کہ ہم جب ڈوبنے پر ہوں تو اللہ ہمیں جو ہے کیسے پار کرواتا ہے، اللہ کیسے مشکلوں سے آسان کرواتا ہے. اللہ نے ایک راستہ بتایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ طلاق کی دو آیتیں ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ وہاں سے اسے رزق دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا سچا توکل عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں صرف اسباب پر بھروسہ کرنے والا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا. ہمیں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے وسائل عطا فرما. بیماریوں کو، بیمار لوگوں کو، بیماروں کو اللہ شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما. اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. اللہ امت مسلمہ کی ہر جگہ پر جہاں مسلمان مدد کے طلبگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے مدد فرما. جہاں مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ابھی ملک کے اندر کئی جگہوں پر آسام وغیرہ میں فلڈ آ کر کے جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جن کئی لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہاں کے موسم کو معتدل کر دے اور صحیح معنوں میں ان کی زندگی کو پھر سے لگا دے اور ان کے لیے وسائل اور جو ہے ان کے لیے اسباب کو پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بہترین بھلائیاں ہمیں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.